دربار آراستہ تھا۔ سلطان ملک صالح تخت خلافت پر جلوہ افروز تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ پر صلاح الدین ایوبی کی نشست تھی۔ یہ منظر اس بات کا ثبوت پیش کر رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی سلطان ملک صالح کا فرما بردار تھا۔ اس موقع پر خواتین کے لیے پردے کا خاص اہتمام کیا گیا تھا، کیونکہ مادر ملکہ رضی خاتون درباری کارروائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھیں۔ اس موقع پر نو بیاہتا دلہن شمس النساء بھی موجود تھیں، جو اپنے شوہر صلاح الدین کی تقریر سننا چاہتی تھیں۔ آخر درباری کارروائی کا آغاز قرآن مقدس کی تلاوت سے ہوا۔ کلام الہی کی ہیبت و جلال اور قاری عبدالستار کی مسحور کن آواز نے حاضرین دربار پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ تلاوت کے بعد صلاح الدین ایوبی اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ پہلے اپنے اللہ کی کبریائی بیان کی، پھر انتہائی پرجلال لہجے میں اہل دربار سے مخاطب ہوا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ سلطان ملک صالح کی طرف سے بار بار دی جانے والی دعوت کے باوجود سلطنت نوریہ کے کئی اہم اور ذمہ دار امراء اس اجتماع میں شریک نہیں ہوئے، جہاں بیٹھ کر ہم سب ملت اسلامیہ کو درپیش مسائل پر گفتگو کرنا چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی باہمی مشورے سے آئندہ کے لیے لاہ عمل بھی طے کرنا چاہتے تھے کہ بیرونی خطرات سے کس طرح محفوظ رہا جائے، اور اس سلسلے میں اجتماعی کردار کے ساتھ ہمارا انفرادی کردار کیا ہوگا۔ مگر یہ خالی کرسیاں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ ہم نے سلطان عادل سے کیے ہوئے وعدے فراموش کر دیے ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایک عملی انسان ہوں اور بلند و بانگ دعووں کو قطعاً پسند نہیں کرتا، لیکن آج مجھے مجبوراً یہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ میں ایک بار وعدہ فراموش انسانوں کو ان کا وعدہ ضرور یاد دلاؤں گا۔ اگر وہ اپنے غلط فیصلوں پر نادم ہو کر واپس لوٹ آئے تو میں والہانہ انداز میں اپنے گلے لگاؤں گا، لیکن اس تنبیہ کے باوجود انہیں اپنے حلف کے الفاظ یاد نہیں آئے تو ایسے بدعہد لوگوں کے لیے سلطنت نوریہ کے کسی گوشے میں کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ میں نے بھی سلطان عادل سے ایک عہد کیا ہے، یا تو اب وہ عہد پورا ہو کر رہے گا یا پھر اسے نبھاتے نبھاتے میری جان چلی جائے گی۔ جو سلطان ملک صالح کا وفادار ہے وہ میرا محبوب مخدوم ہے، اور جس نے میرے آقا زادے کے حکم سے سرتابی کی وہ میرا بدترین دشمن ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی تقریر اتنی اثر انگیز تھی کہ اکثر حاضرین دربار کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ شمس النساء نے پہلی بار صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کے حقیقی خد و خال دیکھے تھے۔ مجھے آپ کی رفیق حیات ہونے پر فخر ہے۔ ایک پاک باز اور وفادار بیوی نے جذبات کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے شریک سفر کو خراج تحسین پیش کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں سکون اور خوشی کے لمحات بہت ہی مختصر تھے۔ اچانک برق رفتار قاصد مصر سے دمشق پہنچا اور اس نے صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی کہ فرنگیوں کا ایک بحری بیڑا اسکندریہ کی بندرگاہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ صلاح الدین نے فوری طور پر مادر ملکہ رضی خاتون اور اپنی بیوی سے کہا، مجھے ایک سخت جنگی مہم درپیش ہے، اس لیے میں آج ہی مصر واپس جانا چاہتا ہوں۔ شوہر کی بات سن کر شمس النساء نے کہا، میں بھی آپ کے ہمراہ چلوں گی۔ صلاح الدین ایوبی نے جواباً کہا، آپ اس ہنگامی سفر میں میرا ساتھ نہیں دے سکیں گی۔ جب صلیبیوں کا خطرہ ٹل جائے گا تو میں خود دمشق آ کر آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہنگامی سفر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ شمس النساء نے مسکراتے ہوئے شوہر سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ اس دشوار سفر میں آپ کو بہت زحمت ہوگی اور میں یہ پسند نہیں کرتا۔ صلاح الدین نے اپنی رفیق حیات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں ایک مجاہد کی بیٹی ہوں اور دوسرے مجاہد کی بیوی، شمس النساء نے محبت آمیز مگر پرجلال لہجے میں کہا۔ میں سفر میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، آپ تیاری کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی کی بیوی شمس النساء کمرے سے نکل گئی۔ بیوی کے جاتے ہی صلاح الدین ایوبی نے مادر ملکہ کی خدمت میں عرض کیا، اگر مجھے یہ جنگی مہم درپیش نہ ہوتی تو میں کچھ دن اور دمشق میں ٹھہرتا تاکہ یہاں کی ساری سیاسی صورتحال واضح ہو جاتی۔ میرے بیٹے، اللہ تمہارے قدموں پر منزل حیات کو آسان کرے، رضی خاتون نے اداس لہجے میں کہا۔ انہیں بیٹی اور داماد کے بچھڑنے کا دکھ تھا، مگر وہ خود بھی ایک مجاہد کی بیوی تھیں اور انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی میں ایسے بے شمار مناظر دیکھے تھے کہ سلطان عادل سلطان نور الدین محمود زنگی ایک محاذ جنگ سے لوٹ ہی رہے تھے کہ دشمن نے دوسرا محاذ کھول دیا اور سلطان عادل گھر آتے آتے میدان جنگ کی طرف پلٹ گئے۔ رضی خاتون کی نظروں میں ملنے اور بچھڑنے کی زیادہ اہمیت نہیں رہی تھی، مگر چونکہ اب وہ بیوہ ہو گئی تھیں اور امراء کی سازشوں نے ان کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا تھا، اس لیے وہ صلاح الدین ایوبی کے جانے سے بہت زیادہ فکر مند نظر آ رہی تھیں۔ پھر بھی رضی خاتون نے اپنے داماد کو ایک مجاہدہ کی طرح رخصت کرتے ہوئے کہا، بیٹے، تم اول و آخر ایک مجاہد ہو، تمہارا حجرہ عروسی بھی میدان جنگ ہے اور تمہاری تفریح گاہ بھی عرصہ کارزار۔
میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کرے۔ صلاح الدین ایوبی کھڑا ہو گیا۔ اللہ کرے کہ میرے سارے اندیشے غلط ہوں، مگر مجھے دو آدمیوں سے شدید خطرہ رہا کہ ایک سلطان عادل کا بھتیجا والی موصل اور دوسرا سلطان ملک صالح کا مشیر خاص گمشتگین۔ آپ ان کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھیے گا۔ میں نے باقی امراء کو تاکید کر دی ہے کہ وہ پرچہ نویسوں کے ذریعے مجھ سے مسلسل رابطہ رکھیں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی نے مادر ملکہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کو اس وقت شدید حیرت ہوئی جب شمس النساء اس کے دوش بدوش اپنے پسندیدہ گھوڑے پر سفر کر رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی اس راز سے بے خبر تھا کہ سلطان نور الدین نے اپنی بیٹی کو مکمل فوجی تربیت دی تھی اور شمس النساء کا شمار بہترین شاہ سواروں میں ہوتا تھا۔ شادی سے چند دن پہلے تک شمس النساء بلا ناگہ میدان اصغر میں شاہ سواری کی مشق کرتی تھیں۔ یہ وہی میدان اصغر تھا جہاں سلطان عادل نور الدین محمود زنگی چوغان کھیلا کرتے تھے۔